الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم عن اللغو معرضون الذين هم للزكاة فاعلون الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العاهدون وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الصلاة معراج المؤمنين وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا إيمان لمن لا عهد له ولا إيمان لمن لا أمانة له أو كما قال النبي عليه السلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، کامیاب ایسا انسان جو کبھی ناکام نہیں ہو سکتا، عربی میں اس کو فلاح کہا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت نے وہ صفات بیان فرمائی ہیں جہاں آپ کو ایسی کامیابی ملے گی جو کبھی ناکامی کی طرف لوٹ نہیں سکتی۔ قد افلح المؤمنون، سب سے کامیاب وہ ایمان والے ہیں، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں اللہ کے سامنے جھکتے بھی ہیں، اللہ کے سامنے ڈرتے بھی ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور کامیاب انسان وہ ہے جو دنیا میں بیکار کام چھوڑ کر آخرت والے کام کرتے ہیں، والذین هم لفروجهم حافظون، اور اپنی شرمگاہوں کا 100% حفاظت کرتے ہیں اور اپنی بیویوں کے مکمل طور پہ حقوق ادا کرتے ہیں، والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں اور اپنے معاہدوں کی پاسداری کرتے ہیں، اللہ کے ہاں وہ ایسے کامیاب ہیں جن کو کبھی ناکامی نہیں آ سکتی۔ میرے محترم بھائیوں، دوستو، اللہ نے معراج کی رات میں آپ کو بڑی چیزوں کے سبق دیے ہیں، اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں نے بہت سی وہ چیزیں دیکھی ہیں جو آپ نے اپنی امت کو بتائی ہیں۔ معراج صرف جھنڈے لگانے کا نام نہیں ہے، شرلیاں اور پٹاخے چلانے کا نام نہیں ہے، یہ ہمارے نبی کا معجزہ ہے۔ ہمارے نبی کا وقار بلند ہوا، آپ کا نام بلند ہوا، آپ کی عزت بلند ہوئی، آپ کا درجہ بلند ہوا، یہ ہمارے لیے فخر کا ذریعہ ہے۔ مگر اس میں کون سے ہیرے ہیں، کون سے موتی ہیں جو ہمیں تلاش کرنے ہوں گے، اور کن چیزوں کے اوپر ہمیں چلنا ہوگا۔ معراج النبوی بہت بڑا سبق ہے۔ معراج النبوی زمین کی عزت بھی ہے، آسمان کی عزت بھی ہے، آخرت کی عزت بھی ہے، دنیا کی عزت بھی ہے، قبر کی عزت بھی ہے۔ معراج النبوی آپ کو رزق حلال کی طرف لے کے جا رہی ہے، اور معراج النبوی آپ کو پاک بیویوں کی طرف لے کے جا رہی ہے، اور معراج النبوی آپ کو نماز کی طرف لے کے آ رہی ہے، اور معراج النبوی آپ کو زکوٰۃ کی طرف لے کر آ رہی ہے۔ یاد رکھیے، بعض لوگ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پاک ہستی ہیں اور آپ کا دل بھی سب سے پاک ہے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جبرائیل امین نے آپ کا سینہ مبارک کھولا اور زمزم سے اس کو صاف کیا؟ آپ کا دل کوئی گندا تو نہیں تھا، آپ کے دل میں کوئی غلاظت تو نہیں تھی جس طرح ہمارے دلوں میں ہے۔ آپ تو رحمت للعالمین ہے، آپ کا دل پاک، آپ کا ظاہر پاک، آپ کا جسم پاک۔ بلکہ ہمارے علماء کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک باطنی طور پہ 100% نور تھے، باطنی طور پہ میرے آقا 100% نور تھے، اور ظاہری طور پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر انسانیت سے مزین تھے۔ اور بشر انسانیت میں آپ کا لباس بھی ہے، آپ کی جوتی بھی ہے، جوتی کا تسمہ بھی ہے، آپ کی پگڑی بھی ہے، آپ کا عمامہ بھی ہے، آپ کی قمیض بھی ہے، آپ کی چاندی کی انگوٹھی بھی ہے، آپ کی سرمدانی بھی ہے، آپ کا شیشہ بھی ہے، آپ کا کنگا بھی ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دھوتی مبارک بھی ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم حضور پاک کے حلیے میں پڑھتے ہیں، اور یہ بشر کی صفات ہیں۔ پھر میرے نبی کا کھانا بھی ثابت ہے، پینا بھی ثابت ہے، برتن کو صاف کرنا بھی ثابت ہے، انگلیوں کو چاٹنا بھی ثابت ہے، بسم اللہ اولہ و آخرہ کی دعائیں بھی ثابت ہیں، بسم اللہ وعلی برکت اللہ بھی ثابت ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یہ دعائیں بھی ثابت ہیں۔ حضور پاک کا سبزی لانا، سبزی کاٹنا، آٹے کے پیڑے بنانا، روٹیاں لگوانا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گوشت کو پسند کرنا، دستی کا گوشت آپ کا کھانا، یہ تمام روایات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ حضور پاک کے دو جز ہیں، ایک نورانیت 100% وہ آپ کا باطن ہے، اور ایک ظاہری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، مگر بشر ایسے ہیں، کائنات میں کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی انسان، کوئی بھی انسان کائنات آپ جیسا بشر نہیں بن سکتا، آپ جیسا بشر نہیں بن سکتا۔ آپ کا عہدہ اتنا ہے بشریت میں بھی کہ وہ بے مثال ہے، اور آپ کا عہدہ نورانیت میں بھی اتنا ہے کہ وہ بے مثال ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو صاف کیا گیا، یہ آپ پڑھتے ہیں، زمزم کے ذریعے کیا گیا، یہ بھی آپ پڑھتے ہیں۔ دوسری طرف آپ یہ بھی پڑھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو لگاتے تھے۔ اب یہ دو باتیں سمجھیے گا کہ زمزم سے حضور پاک کے دل مبارک سے کسی غلط چیز کو صاف نہیں کیا گیا، بلکہ زمزم آپ کے سینے میں رکھ کر اللہ نے زمزم کو عزت عطا فرمائی ہے، اور زمزم کو درجہ عطا فرمایا ہے، اور زمزم کو نورانیت عطا فرمائی ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز انسان اس لیے استعمال کرتا ہے کہ اس سے کسی چیز کو پاک کیا جا سکتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن 100% نورانی ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی، کوئی کمزوری، کوئی نقص، کوئی چیز نہیں ہے۔ جبکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے باطن میں کتنی چیزیں بری ہوئی ہیں، عورت کی محبت، دولت کی محبت، ڈراموں کی محبت، فلموں کی محبت، نشے کی محبت، حرام کی محبت، سود کی محبت، تمام چیزیں ہمارے باطن میں ہیں، لیکن اللہ کے نبی کا باطن ایسا نہیں ہے، اور نہ نبیوں کا باطن ایسا ہوتا ہے، نہ نبیوں کے باطن میں یہ چیزیں ان کی شایان شان ہوتی ہیں۔ زمزم آپ کو جب رکھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہدہ اتنا بڑا ہے کہ زمزم سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نسبت رکھی گئی۔ آج زمزم کی عزتیں اور بڑھ گئی، آج زمزم کی عزتیں اور بڑھ گئی کہ تو نبی پاک کے سینے سے جا لگا، تو رسول پاک کے دل سے جا لگا، تو حضور پاک کے دل میں جا کے بس چکا ہے، تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے آج اور منور ہو چکا ہے۔ یہ زمزم کی عزتیں ہیں۔ اور اس طرح روایات میں آتا ہے کہ نبی پاک خوشبو لگاتے تھے، خوشبو کا ہدیہ دیتے، خوشبو کا ہدیہ لیتے۔ حضور پاک اس ہدیے کو کبھی واپس نہیں فرماتے تھے۔ آپ فرماتے تھے حبب الی من دنیاکم ثلاثن، ایک تو مجھے دنیا کی 3 چیزیں بڑی پیاری ہیں، اس میں سے ایک چیز وہ ہے جو خوشبو ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں خوشبو کی ضرورت میرے نبی کو نہیں تھی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک 100% خوشبو تھا، اور حضور پاک جب قضائے حاجت کے لیے بیت الخلاء میں جاتے تھے، جب وہاں سے آپ فارغ ہوتے تھے، زمین آپ کے فضلات کو نگل بھی لیتی تھی، اور جہاں وہ لوگ گزرتے تھے وہاں سے جب ہم بیت الخلاء جاتے ہیں سمیل آتی ہے، مگر میرے آقا جب بیت الخلاء جاتے تھے اور لوگ وہاں سے گزرتے تھے وہاں سے سمیل نہیں آتی تھی، بلکہ وہاں سے خوشبو آتی تھی۔ یہ اللہ کا نظام کائنات ہے، یہ اللہ کا نظام قدرت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے خوشبو نے رب سے درخواست کی کہ نبی کو خوشبو کی ضرورت نہیں ہے، مگر مجھے تو نبی کی ضرورت ہے، اس لیے اللہ نبی کے دل میں میری محبت پیدا فرماتے۔ اور حضور پاک عطر بھی لگاتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم سے جو اس طرح منسوب کیا جاتا ہے، اللہ نے اس سے زمزم کی عزت کو بڑھایا ہے، اللہ نے اس سے خوشبو کی عزت کو بڑھایا ہے۔ ہمارے نبی پاک ہیں، صاف ہیں،
اعلیٰ ہیں، بے مثال ہیں۔ کائنات میں آپ جیسا پاک کوئی نہیں، کائنات میں آپ جیسا اللہ کے بعد اونچا کوئی نہیں، کائنات میں آپ جیسا اللہ کے بعد عزت والا کوئی نہیں، کائنات میں آپ جیسا عاجزی والا کوئی نہیں۔ معراج کی رات میں جبرائیل آپ کے ہم سفر ہیں، براق سواری آپ کے ہم سفر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے جا رہے ہیں۔ پھر دنیا یہ کہتی ہے ایک سیکنڈ میں، چند منٹوں میں معراج کیسے ہو گیا؟ اور یاد رکھیے زمین آسمان اور ان کی حرکتیں کیسے رک گئی۔ یہ گھڑی کا کلاک آپ دیکھ رہے ہیں، گھڑی میں سیل ڈالو تو چل جائے گی۔ اس وقت 1:12 ہو گئے، آج سیل نکال دو، 10 منٹ کے بعد، 10 گھنٹے کے بعد، 10 دن کے بعد سیل ڈالو گے تو یہ 1:12 کے بعد آگے چلے گی۔ 1:12 پہ رک گئی، سیل نکال دو، 1:12 پہ رک گئی، سیل نکال دو، 1:12 سے آگے نہیں جائے گی۔ جب تم سیل ڈالو گے 1:12 سے آگے جائے گی۔ جو اللہ کائنات کو چلا سکتا ہے وہ اللہ کائنات کو روک سکتا ہے، جو اللہ کائنات کو تیزی سے چلا سکتا ہے وہ اللہ کائنات کو تیزی سے روک سکتا ہے۔ یہ کائنات خود نہیں چل رہی، میرے اللہ کے حکم پہ چل رہی ہے۔ یہ ہواؤں کے ذرات، ریت کے ذرات، ہوائیں اور درخت اور یہ تمام چیزیں جو آج دنیا میں متحرک ہیں، یہ صرف میرے اللہ کے حکم سے متحرک ہیں۔ جس وقت میرا اللہ حکم دے گا نا، اس وقت سورج بھی، چاند بھی، ستارے بھی، ساری کائنات تباہ و برباد ہو جائے گی اور یہ ساری تحریکیں ختم ہو جائیں گی۔ اس کا جواب یہی ہے کہ جس وقت میرے نبی کا معراج شروع ہوا، وقت تھا، اللہ نے اس کے سیل نکال دیے۔ درخت تھے، اللہ نے ان کی ہواؤں کے سیل نکال دیے۔ سمندر تھے، اللہ نے ان کے جریانی کے سیل نکال دیے۔ دریا تھے، اللہ نے ان کی رفتار کو روک دیا۔ سورج تھا، اللہ نے رفتار روک دی۔ ستارے تھے، اللہ نے رفتار روک دی۔ شمس و قمر تھے، اللہ نے رفتار روک دی۔ ہر چیز کی تحریک رک گئی، ہر چیز کا ٹائم رک گیا، ہر چیز کا وقت رک گیا۔ اس رکے ہوئے وقت میں میرے نبی کائنات کے اوپر گئے ہیں، میرے نبی کائنات کے نیچے آئے ہیں۔ دنیا کچھ بھی کہے لیکن میرا اللہ اس چیز پہ قادر تھا، اس لیے اللہ نے معراج سے پہلے لفظ سبحان لایا ہے۔ سبحان کا مطلب یہ ہوتا ہے تم قانون کی بحث نہ کرنا، دلیل مت مانگنا، غور و فکر مت کرنا، آنکھیں بند کر کر اس کو تسلیم کر لینا۔ یہ معراج تمہاری عزت ہے، معراج تمہارا فخر ہے۔ آج تم اپنے نبی کی صداقت کے لیے بڑی بڑی مجلسیں قائم کرتے ہو، بڑی بڑی نعتیں قائم کرتے ہو، بڑے بڑے تعارف رسول اللہ کے کرواتے ہو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، البتہ آپ کی امت تعارف کی محتاج ہے۔ نبی کی نقالی کر کر تعارف اپنا بناؤ، نبی کی نقالی کر کر پہچان اپنی بناؤ، نبی کی نقالی کر کر نبی کی سنتوں کا متبع اپنے آپ کو بناؤ۔ نبی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کا تعارف بس اتنا ہی بہت ہے۔ اللہ عرش پر ہیں اور کائنات پوری کے اندر اللہ کی قدرتیں موجود ہیں اور نبی کو بھی اللہ نے اس عرش کے اوپر بٹھا دیا۔ بتاؤ اس سے بڑا اور کیا تعارف ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی اور کیا نعتیں ہو سکتی ہیں؟ آج کل نعت خواں وہ ہیں جنہوں نے سوز، گانے اور ڈھول ان کی رچ پہ نعت شروع کی، جنہوں نے اپنی شلوار کو تبدیل کر کے پہنچے پہننا شروع کر دیے، جنہوں نے اپنی پگڑیوں کے رنگ لیڈیز کپڑوں کی طرح بڑے خمک دمک کے ساتھ اوپر لٹکا دیے، جنہوں نے ساز باجے گا کر میرے نبی کے نام کو، میرے نبی کے صحابہ کی عزت کو درم برم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر تم نعت پڑھتے ہو، پاؤں سے لے کر تمہارے اوپر سر تک نبی کا حلیہ نظر آنا چاہیے، تمہاری زبان پر نبی کا حلیہ نظر آنا چاہیے، تمہارے لباس پر نبی کا حلیہ نظر آنا چاہیے۔ تمہیں لاکھوں لوگ نہیں، کروڑوں لوگ نہیں، شاید اربوں لوگ دنیا میں دیکھتے ہیں، اب تم اس حلیے میں نعت پڑھتے ہو۔ حسان بن ثابت نے ٹاٹ کے کپڑوں میں نعت پڑھی، کھدڑ کے کپڑوں میں نعت پڑھی، دھوتی پہن کے نعت پڑھی، پھٹے ہوئے کپڑوں میں نعت پڑھی، امامہ پہن کے نعت پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے ممبر پہ نعت پڑھی، اتنی پڑھی، اتنا مزہ آیا، اتنی لذت آئی۔ بدر میں پڑھی، احد میں پڑھی، جہاد کے میدانوں میں پڑھی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مقام پہ جب دیکھتے کافر دندنا رہے ہیں، کافر صحابہ پہ اشعار پڑھتے ہیں، کافر میرے نبی کی گستاخی پہ اشعار فرماتے ہیں، آپ حسان بن ثابت کو بلاتے، بلا کر کہتے احجہم
احجہم، یہ تیرے نبی کی بدنامی کر رہے ہیں تو ان کی بے عزتی کر، یہ تیرے صحابہ کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ذلیل کر دے۔ پھر آپ نے ایک ممبر بنایا، ممبر بنا کر حسان بن ثابت کو بٹھایا اور آپ نے فرمایا جب تک تو اپنے نبی کی مدح کرتا رہے گا جبرائیل آج تیرے ساتھ ہوگا اور انشاءاللہ تیرے اوپر فرشتے رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ آج کے نعت خوانوں سے میرا ہمہ وقت یہی سوال رہتا ہے کہ بارات والوں کی طرح تمہارے سٹیج پر پیسوں کی تھدیاں کیوں گرتی ہیں اور تمہارے اوپر بارات والوں کی طرح ڈھول کیوں بجتے ہیں اور تم عورتوں کی طرح اداکاروں کی طرح ناچتے کیوں ہو نعت خوانوں میں اور تم لوگوں کو ہر وقت کیوں مجبور کرتے ہو؟ سبحان اللہ کہو، ماشاء اللہ کہو، جو کہے کہے، جو نہ کہے نہ کہے، مگر تمہاری بار بار ان کو کھڑا کر دینا۔ کہو بھائی سبحان اللہ۔ کہیں کہتے ہیں پڑھو گے تو آگے چلوں گا، نہیں پڑھو گے تو نہیں جا سکتا۔ ماشاء اللہ کہو گے تو آگے چلوں گا، نہیں کہو گے تو نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر کہو گے تو آگے چلوں گا، نہیں کہو گے تو نہیں جا سکتا۔ یہ میرے نبی کی نعت کا مزاج نہیں ہے، یہ میرے نبی کی نعت کا مزاج نہیں ہے۔ نعت خوانوں کی شہرت سے مرغوب نہ ہونا ورنہ تمہاری نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ میرے نبی کا یہ فرمان یاد رکھنا، بڑے بڑے قاری قرآن پڑھیں گے مگر ان کے حلق سے قرآن نیچے نہیں اترے گا۔ آپ نے فرمایا قیامت کی ایک نشانی یہ ہے قرآن کو شاعروں کی نہیں فاسقوں کی نگاہوں کی طرح پڑھا جائے گا اور اداکاروں اور گلوکاروں کی طرح قرہ بھی نقل لگائیں گے۔ اور آپ نے تیسری نشانی یہ فرمائی قرآن فاسقوں کا شعار بن جائے گا اور لوگ کہیں گے جناب یہ جو پڑھتا ہے بڑا مزہ آتا ہے، بڑی طرز لگاتا ہے۔ یہ جو طرز لگانے والے لوگ ہوتے ہیں میرے نبی کی طرز نہیں تھی، میرے نبی کی کوئی طرز نہیں تھی۔ اللہ جو پیدا کرتا ہو جاتی، اللہ جو پیدا کرتا ہو جاتی، لیکن میرا عقیدہ ہے کہ میرے نبی کی آواز اللہ کی آواز کے بعد سب سے پیاری ہے، سب سے حسین ہے، سب سے اجمل ہے، سب سے احسن ہے۔ لیکن میرے نبی کئی تکلف نہیں فرماتے تھے، کبھی تکلف نہیں فرماتے تھے، اٹھ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں ہر ایک نعت خواں کی بات کر رہا ہوں کہ نوٹ برسانے والا کام نعت خوانوں پہ مت کرو، یہ اللہ کے نبی کی گستاخی ہے۔ نبی کے تعارف کے لیے پیسے مانگ رہے ہیں، نبی کے تعارف کے لیے 10 روپے کافی ہیں، نبی کے تعارف کے لیے یہ چیزیں کافی ہیں۔ ہاں اگر تم نے خدمت کرنی ہے چپ کر کے اس کی جیب میں ڈال دو، چپ کر کے اس کی جیب میں ڈال دو۔ میں نے بڑے بڑے پروگراموں میں دیکھا ہے اوپر 5-5 ہزار کا نوٹ ہوتا ہے فرنٹ پہ، نیچے 10-10 روپے کے نوٹ ہوتے ہیں۔ اوپر والے یہ سمجھتے ہیں چودھری صاحب 5-5 ہزار روپے ڈالنے آئے ہیں اور نیچے سے وہ 10-10 روپیہ پھینک رہے ہوتے ہیں، ادھر پھینک رہے ہیں ادھر پھینک رہے ہیں۔ کئی جگہ میں نے نعت خواں حضرات سے کہا کہ اپنی بے عزتی مت کرواؤ، اپنی بے عزتی مت کراؤ، یہ توہین ہے۔ الحمدللہ میرا ذاتی مزاج یہ ہے، مجھے اگر کوئی پیسہ دیتا بھی ہے تو میں اس کو ٹوک دیتا ہوں، اور یہ پیسے ہم ممبر پہ بیٹھ کے کسی سے اس طرح وصول نہیں کرتے۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اور تعریف کے خلاف ہے۔ بہرحال معراج کی رات میں اللہ کے نبی ہیں، ساتھ آپ کے جبرائیل ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے راستے میں مختلف چیزیں دکھائی گئی ہیں، بعض لوگوں کے جرم بتائے گئے، بعض لوگوں کی سزائیں بتائی گئی۔ ایک مقام پہ میرے نبی گزرے ہیں، آپ کے سامنے ایک جماعت نظر آئی ہے جس کے پاس بہت بڑی بڑی زمینیں ہیں اور وہ کاشتکار ہیں اور وہ بیج لاتے ہیں، بیج کھیتیوں میں ڈالتے ہیں، تھوڑی ہی دیر کے بعد ان کے تمام پودے بڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے کھیت لگ جاتے ہیں اور وہ اپنے کھیتوں کو کاٹ رہے ہوتے ہیں، سرسبز و شاداب بڑے خوشبودار ان کے کھیت ہیں۔ میرے نبی نے پوچھا جبرائیل یہ کیا کمال کی بات ہے کہ یہ دانہ ڈالتے ہیں ایک دم سے ان کی کھیتی ہو جاتی ہے، پھر یہ اپنی کھیتی کو کاٹتے ہیں۔ تو میرے نبی نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ انفاق فی سبیل اللہ والے ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور میں اس پہ آپ کو قسم اٹھا کے کہتا ہوں اور تجربے سے کہتا ہوں اگر تم اپنی ترقی چاہتے ہو عمران خان تمہاری غربت کو دور نہیں کر سکتا، نواز شریف نہیں کر سکتا، آصف زرداری نہیں کر سکتا، کوئی بھی جمعیت ہو، دوسرے ہو تیسرے ہو، سیاستدان ہو، غربت ختم کرنی ہے تم انفاق فی سبیل اللہ شروع کر دو۔ تمہارے پاس 100 روپیہ نہیں، روپیہ دے دو، 2 روپے دے دو، 10 روپے دے دو، اللہ کی قسم ادھر سے دیتے جاؤ گے پیچھے سے سپلائی کھل جائے گی۔ میرے نبی نے اپنی بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اتنا خوبصورت جملہ فرمایا ہے جو آپ فیکٹری والوں کے لیے، مزدوروں کے لیے، غریبوں کے لیے، تاجروں کے لیے، دکانداروں کے لیے تیر بہدف ہے۔ اماں جی سے آپ نے فرمایا انفقی تنفقی، انفقی
تنفقی انفقی تنفقی، تو خرچ کرتی جا، اللہ تیرے اوپر خرچ کرتا جائے گا۔ انفقی تنفقی، تو خرچ کرتی جا، اللہ تیرے اوپر خرچ کرتا جائے گا۔ آپ نے حضرت بلال سے فرمایا، اے بلال جو آ جائے اللہ کے راستے میں دے دے، اللہ سے کمی کی امید نہ رکھنا، اللہ سے کمی کی امید نہ رکھنا۔ پاکستان اور دنیا، اس میں کون سے خزانے ہیں جو میرے اللہ نے تمہیں عطا فرمائے ہیں؟ اللہ اگر نہ دے تو ہم دیوالیہ ہو سکتے ہیں۔ اللہ ہماری عزتوں کو رکھ رہے ہیں، اللہ ہماری لاج کو رکھ رہے ہیں، اللہ اسلام کے نام کی عزتوں کو رکھ رہے ہیں۔ ہمارے حکمران آتے ہیں، قرضے لے لے کے سود میں ڈوب جاتے ہیں، امت کو ڈبو دیتے ہیں، مگر پھر بھی میرا اللہ نظام چلا رہا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، انفاق کرو، انفاق کرو، انفاق کرو، خرچ کرو، اور اللہ تمہیں تباہ کر دے گا، ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے، ورنہ تم برباد ہو جاؤ گے۔ انفاق کرو گے تو جہاد بھی ہوگا، انفاق کرو گے تیر آئیں گے، انفاق کرو گے گھوڑے تیار ہوں گے، انفاق کرو گے مجاہد بنیں گے، انفاق کرو گے مجاہدوں کی خوراک آئے گی، انفاق کرو گے مجاہد کے بستر آئیں گے، انفاق کرو گے مدرسے چلیں گے، انفاق کرو گے طلباء کھانا کھائیں گے، انفاق کرو گے مسجدیں بنیں گی، انفاق کرو گے نمازی بنیں گے، انفاق کرو گے صفیں آئیں گی، انفاق کرو گے مسجد میں اے سی لگیں گے، انفاق کرو گے اچھی طرح ٹوٹیاں چلیں گی، انفاق کرو گے بڑی بڑی مسجدیں بنیں گی، مسجدوں میں لوگ آئیں گے، کائنات کے عذاب ختم ہو جائیں گے۔ میرا اللہ کہتا ہے انفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، ویران ہو جاؤ گے، سناٹا چھا جائے گا، ساری کائنات تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ پیسے کو اندر رکھنا لوہے پہ زنگ کی بات ہے، پیسے کو اللہ کے راستے میں لگا دینا آگ جس طرح لوہے کے زنگ کو پاک کرتی ہے، اس طرح یہ دولت تمہاری جان، تمہارے مال، تمہاری عزت، تمہاری دکان، تمہاری تجارت، تمہاری فیکٹری، صرف انفاق علاج ہے۔ کوئی تعویذ نہیں ہوتا، کوئی جادو ٹونے نہیں چلتے۔ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کرونا آ گیا، فلاں آ گیا، ڈینگی آ گیا، فیکٹریاں بند ہو گئی، تالے لگ گئے۔ میرے بھائیو، اللہ کسی کرونا کو نہیں دیکھتے، اللہ کسی اور چیز کو نہیں دیکھتے۔ اللہ جب دیتے ہیں طاعون کے دور میں بھی اللہ نے دیا ہے، اللہ جب دیتے ہیں مشکل حالات میں بھی اللہ نے دیا ہے۔ اللہ کہے سالی لاتے کیوں ہیں، لاتے کیوں ہیں، لاتے کیوں ہیں؟ یہ حکمران نہیں لاتے، اللہ کی طرف سے یہ ایک عذاب آتا ہے، اور اس وقت ہمیں ضرورت ہے اللہ کے سامنے توبہ کرنا، توبہ کرنا، توبہ کرنا۔ جھک جاؤ، جھک جاؤ۔ خزانوں کے مالک حکومتیں نہیں ہیں، خزانوں کا مالک امریکہ نہیں ہے، خزانوں کا مالک چائنا نہیں ہے، خزانوں کا مالک میرا اللہ ہے، میرا اللہ ہے۔ لیکن اس امت کو اللہ تھوڑا تھوڑا کھلا رہے ہیں۔ آخرت میں بڑی عیاشی ہوگی، آخرت میں بڑے مزے ہوں گے، آخرت میں بڑی لذتیں ہوں گی، آخرت میں عیش ہی عیش ہوگی۔ اگر یہ دنیا آخرت کی جنت کو دیکھ لے، اللہ کی قسم ایک روٹی کا لقمہ بھی نہ کھائے، اور ایک پانی کا گھونٹ بھی نہ پیے، اور ایک چیز کو بھی نہ چکھے، اور ہر بندہ کہے کہ میں جلدی جلدی مر جاؤں، میں نے یہاں سے آگے بڑھنا ہے، میں نے آخرت کی نعمتیں کھانی ہیں۔ مگر وہ نعمتیں ایسی ہیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، آج تک کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی دل تک اس کا احساس نہیں ہوا، مگر سب نبیوں میں ہمارے نبی کو یہ امتیاز حاصل ہے۔ آپ نے جنت کو بھی دیکھا ہے، آپ نے جہنم کو بھی دیکھا ہے، آپ نے ان کی نعمتیں بھی دیکھی ہیں، آپ نے ان کے عذاب بھی دیکھے ہیں، اس لیے بشارت خوشخبری بھی سب سے زیادہ آپ نے سنائی ہے، اور ڈرایا بھی سب سے زیادہ آپ نے ہے۔ جہاں ڈرانا ہے وہاں پہ ڈرانا ایمان ہے، جہاں بشارت ہے وہاں خوشخبری دینا ایمان ہے۔ یہ نہیں کہ ہم فضائل بیان کرتے جائیں، ہنستے جائیں، آج کل کے جعلی پیروں کی طرح تمہیں کہہ دیں کہ بس جنت کا تمہیں وارث ہوں، تم آ جاؤ میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دو، تم بھی سیدھے جنت میں جاؤ گے، تم نے شراب پینی ہے، زنا کرنا ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے میں تمہیں سنبھال لوں گا۔ ایسا آزادی والا راستہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے جہاں پہ خوش ہونا ہے جی بھر کے خوش ہو جاؤ، جہاں پہ ڈرنا ہے جی بھر کے وہاں پہ ڈر جاؤ۔ اللہ کے نبی بھی جب ڈرتے تھے، صحابہ جب ڈرتے تھے، آپ کے دل سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا کی آواز آتی ہے جب آپ نے کوئی چیز چولہے پہ رکھی ہوتی ہے۔ تو انفاق فی سبیل اللہ، معراج میں اللہ کے نبی کو دکھایا گیا کہ یہ لوگ اپنے بیج ڈال
ڈال رہے ہیں، اللہ 100% ان کی کھیتیاں ان کو عطا کر رہے ہیں۔ یہ گندم کی قحط سالی سب جھوٹ ہے، چاولوں کی قحط سالی سب جھوٹ ہے، چینی کی قحط سالی سب جھوٹ ہے، سبزیوں کی قحط سالی سب جھوٹ ہے، کپڑوں کی قحط سالی سب جھوٹ ہے، جوتیوں کی قحط سالی سب جھوٹ ہے، کسی اور چیز کی قحط سالی سب جھوٹ ہے۔ یہ بندوں کی حرکتیں ہیں، بندوں کی تمام کرپشن ہے، بندوں کا آپس میں ملی بھگت کا نظام ہے۔ یہ بندے بندوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، یہ بندے بندوں کو پاگلے بنا رہے ہیں۔ میرا نبی کا فرمان ہے، الا وان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، جب تک تم اپنا رزق پورا نہیں کرو گے اس وقت تک تمہاری موت نہیں آئے گی، تمہاری موت نہیں آئے گی۔ یہ بھیڑیے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں ہم سب کچھ کھائیں گے، ان کے حلق سے کچھ نہیں اترنا، ان کے حلق سے کچھ نہیں اترنا۔ یہ کرپشن کر لیں، پیسہ جمع کر لیں، دنیا کی دولت بنانے، اللہ کی قسم ان کو نصیب نہیں ہوتی، ان کو نصیب نہیں ہوتی، ان کو نصیب نہیں ہوتی۔ یہ ان کا دنیا کا دکھ ہے اور یہ جہنم بن رہی ہے، جہنم تیار ہو رہی ہے، جہنم کے عذاب تیار ہو رہے ہیں۔ کتنے بڑے بڑے بادشاہ ہیں، نمرود کو دیکھو، حامان کو دیکھو، شداد کو دیکھو، جنہوں نے ایسی دنیا بنائی تھی، ایسے کمرے بنائے تھے جہاں سے کسی بندے کے اندر جانے کا احتمال نہیں تھا، لیکن شداد نے جب اپنی محل کو بنایا اور اس کو کھولنے لگا اور اس نے کہا آج میں تالا کھولوں گا، آج کے بعد اس کو بند کر دوں گا، یہاں سے اندر اسرائیل بھی نہیں آ سکتا، وہ تالا کھولنے سے پہلے مر گیا اور ساری کائنات اس کے نیچے ہے۔ ایمان کی علامت لے کے جاؤ گے، صرف ایمان کی علامت لے کے جاؤ گے، صرف ایمان کی علامت لے کے جاؤ گے، کچھ بھی نہیں اور، کچھ بھی نہیں اور، کچھ بھی نہیں اور۔ معراج تمہیں یہ بتا رہی ہے، انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تمہاری کھیتیوں میں قحط نہیں آئے گا۔ کیوں آ رہا ہے قحط؟ کیوں آ رہا ہے؟ یہ خرچ نہیں کرتے، خرچ نہیں کرتے۔ کافروں نے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ دو، اللہ کو چھوڑ دو، کیوں؟ کہ تمہارا اللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ فقیر ہو گیا ہے۔ کیوں فقیر ہو گیا ہے؟ وہ چندہ مانگ رہا ہے جہاد کے لیے، مولوی نہیں مانگتے، میرا اللہ مانگ رہا ہے، مجاہدین کے لیے تعاون میرا اللہ مانگ رہا ہے، دینی مدارس کا تعاون میرا اللہ مانگ رہا ہے، مسجدیں بنانے کا تعاون میرا اللہ مانگ رہا ہے، مدرسے بنانے کا تعاون میرا اللہ مانگ رہا ہے۔ ہم تو ایک واسطہ ہیں، ہم تو ایک واسطہ ہیں، اللہ نے ہمارے لیے مانگا ہے۔ اپیل اللہ کی طرف سے ہے، اپیل اللہ کی طرف سے ہے، صدقات دو، صدقات دو، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم، صدقہ ظاہر کر کر دو، صدقہ خفیہ طور پر دو، انشاءاللہ اللہ تمہارے لیے اس صدقہ کی وجہ سے اپنے غضب کو بجھا دے گا۔ پہلی صفت بتائی گئی، انفاق کرو، انفاق کرو۔ اس پر میں اگر قسم بھی اٹھا لوں کہ تم انفاق شروع کر دو، اللہ تمہاری فیکٹریاں چلائیں گے انشاءاللہ۔ کوئی ایک بندہ ہو جس نے مال خرچ کیا ہو اور وہ اللہ کے راستے میں 100% لگ گیا ہو، میری گارنٹی اور قرآن کی زبان ہے اور حدیث نبوی کی گارنٹی ہے کہ اللہ کی قسم اس کو کبھی خسارہ نہیں آئے گا، خسارہ نہیں آئے گا۔ دوسرے نمبر پر آگے بڑھتے گئے، میرے نبی نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کو لٹایا جاتا ہے اور بڑے بڑے پہاڑ، اس کو اگر آپ کہیں K2 پہاڑ تب بھی ٹھیک ہے، اتنے اتنے بڑے پہاڑوں سے اس کے سر کو کچلا جاتا ہے، پھر مارا جاتا ہے، پھر مارا جاتا ہے، پھر مارا جاتا ہے۔ میرے نبی نے پوچھا جبرائیل کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ بے نمازی ہیں، بے نمازی ہیں، بے نمازی ہیں۔ جانوروں میں کوئی بھی جانور کا نام لے لو، بے نمازی اس سے بدتر ہوتا ہے۔ جس کے گھر میں نماز پڑھنے والا کوئی مرد نہیں، کوئی عورت نہیں، کوئی بچہ نہیں، وہ گھر زندوں کا نہیں ہے، مردوں کا ہے، وہ گھر زندوں کا نہیں ہے، مردوں کا ہے۔ بے نمازی وہ ہے جو شیطان کا لنگوٹیا یار ہوتا ہے اور خدا کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے۔ بے نمازی وہ ہے جو میرے نبی کا نام لے کے منافقت کرتا ہے اور کام دیکھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے۔ بے نمازی وہ ہے جو میرے نبی کی شعر اور اشعار میں تعریف پوری رات کرتا ہے مگر اس کو نماز نصیب نہیں ہوتی۔ بے نمازی وہ طبقہ ہے جو لاکھوں روپیہ لگا کر میلاد مصطفیٰ کروا دیتا ہے مگر وہ نماز نہیں پڑھتا، اس کے گھر میں کوئی نماز نہیں پڑھتا، اس کی بیوی نماز نہیں پڑھتی، بچے نماز نہیں پڑھتے، پڑوسی نماز نہیں پڑھتے، دکاندار نماز نہیں پڑھتے۔ بے نمازیوں سے وہ چندہ لیتا ہے، مجلسیں قائم کرتا ہے،
دیگیں بنا دیتا ہے، کھانے بنوا دیتا ہے، دنیا کو بلا لیتا ہے، ہزاروں لوگ جمع ہوتے ہیں، کھڑا ہو کر کہتا ہے آگے ہیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، سب کھڑے ہو جاؤ۔ مگر اس عقیدہ رکھنے کے باوجود بھی وہ بدبخت لوگ ہیں جو یہ کام تو کرتے ہیں مگر نماز نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے۔ فویل للمصلین، فویل للمصلین، کچھ نمازی ہیں جو نماز پڑھیں ان کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے تباہی ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ دوسرے کون سے ہیں؟ الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، جو دنیا کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، دنیا کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ فیکٹری میں ورکر 1000 ہے، کبھی ان کا صاحب جی آ گیا، اس کو اللہ یاد آیا، اس نے ٹوپی رکھی، آؤ نماز کے لیے چلیں۔ کئی منافق آفیسر ہوتے ہیں جو کھڑے ہو کر ٹوپیاں اپنے سروں پہ رچا لیتے ہیں اور وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کی قسم ان کا مقصد یہ ہوتا ہے آج ہمارے صاحب جی جا رہے ہیں، ہمیں نمازی سمجھیں گے، میرا اللہ ان کی نماز ان کے منہ پہ مارتا ہے، فرشتے ان پہ لعنت کرتے ہیں، کائنات کی ہر بدتر چیز ان پہ لعنت کرتی ہے۔ الذین هم یراؤون، تم دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے ہو۔ من صلی یرائی فقط اشرک ومن صام یرائی فقط اشرک ومن تصدق یرائی فقط اشرک ومن حج یرائی فقط اشرک، جو نماز دکھلاوے کے لیے پڑھے گا مشرک ہو جائے گا، حج دکھلاوے کے لیے کرے گا مشرک ہو جائے گا۔ میں اخباری رپورٹر کو بلاؤں، 100 بوریاں میں آٹا دے دوں اور میری تصویر اخباروں میں آ جائے کہ میں نے آپ کے ساتھ تعاون کیا ہے، میں نے آپ کے ساتھ تعاون کیا ہے، مجھے بتاؤ حضرت عثمان غنی کی دولت کہاں پہ ہے؟ ریکارڈ کہاں ہے؟ ابو بکر صدیق کی پوری دولت کہاں پہ ہے؟ ریکارڈ کس نے لکھا ہے؟ عبد الرحمن بن عوف کی اتنی بڑی دولت کہاں گئی؟ ریکارڈ کس جگہ ہے؟ مصعب بن عمیر کی اتنی بڑی دولت کہاں گئی؟ ریکارڈ کس جگہ ہے؟ ابو موسیٰ اشعری کی اتنی دولت تھی، وہ کہاں گئی؟ ریکارڈ کہاں پہ ہے؟ دیگر صحابہ ہیں ان کے پاس اتنی دولت تھی، ان کا ریکارڈ کہاں پہ ہے؟ کوئی ریکارڈ تمہیں ہندسوں میں نہیں ملے گا، کوئی ریکارڈ تمہیں انفرادی نہیں ملے گا، یہی ملے گا ان کا تن بھی قربان، ان کا من بھی قربان، ان کی جان بھی قربان، ان کے مال بھی قربان، مگر دیا کس کو پتہ نہیں، کھایا کس نے پتہ نہیں، تیر کس نے چلایا، گھوڑے پہ کون سوار ہوا، کون سے جہاد میں سواری گئی، کون سے جہاد میں شہادت ملی، کون سے مقام پہ کچھ ہوا؟ ہمارے صحابہ ہیں، ہمارے صحابہ ہیں۔ آج صحابہ پہ لان کرتے ہیں، تان کرتے ہیں، صحابہ کے ایمان کے معیار کو پرکھتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے مال بھی دیے تو دکھلاوے کے لیے، نمازیں پڑھی تو دکھلاوے کے لیے، دکھلاوے کے لیے، دکھلاوے کے لیے۔ اللہ کی قسم ریاکار بندہ، ریاکار بندہ 70 سال کی عبادت ایک ریاکاری سے اللہ اس کے منہ پہ مارتے ہیں اور وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ آج معراج ہے، معراج، آج پٹاخے چلائے، شرلیاں چلائی، مگر میری یہ بات بھی سمجھ لو کہ جبرائیل امین سے آپ نے پوچھا یہ کون بدبخت ہیں جن کے سروں کو کچلا جا رہا ہے اور پہاڑوں کی طرح ان کے اوپر سر پہ مارے جا رہے ہیں پتھر؟ تو آپ نے کہا یا رسول اللہ یہ بے نمازی ہیں، یہ بے نمازی ہیں، بیوی نہیں پڑھے گی تم پڑھو گے پھر بھی جہنم میں جاؤ گے، بیوی نہیں پڑھے گی تم پڑھو گے جہنم میں جاؤ گے، میں پڑھوں گا میری بیوی نہیں پڑھے گی پھر بھی اللہ مجھے جہنم میں لے جائیں گے۔ بیوی کے متعلق مجھ سے سوال ہوگا، اولاد جب تک تمہاری کفالت میں ہے نمازی بنے، نمازی بنے، بے نمازی اولاد مردوں کی طرح ہے، بے نمازی بیٹی مردوں کی طرح ہے، بے نمازی مرد مردوں کی طرح ہے، بے نمازی باپ مردوں کی طرح ہے، بے نمازی تاجر مردوں کی طرح ہے، بے نمازی محکمے مردوں کی طرح ہے، بے نمازی اسمبلیاں مردوں کی طرح ہیں۔ ان کو اللہ نے مردہ کہا ہے، ان کو اللہ نے مردہ کہا ہے، ان کو اللہ نے مردہ کہا ہے، ان کو ہم نے نہیں کہا۔ آخر زندگی نام کس چیز کا ہے؟ آخر زندگی نام کس چیز کا ہے؟ یہ کھانے پینے کی زندگی تو جانوروں کو بھی ملی ہے، یہ تو منافقوں کو بھی ملی ہے، یہ تو مشرکوں کو بھی ملی ہے، یہ تو کافروں کو بھی ملی ہے۔ میرے نبی نے کیا دعا فرمائی؟ اللہم ارزق آل محمد قوتا، اے اللہ میری امت کو اتنا رزق دینا بس اس کی زندگی باقی رہے، باقی پیٹ بڑے کرنا، موٹاپا اختیار کرنا، کھا کھا کے کھا کھا کے کھا کھا کے بدنام کروانا۔ آج علماء نے میرے سمیت اپنے آپ کو اتنا بدنام کروا لیا ہے، لوگ کہتے ہیں جہاں کھیر ہوتی ہے وہاں مولوی ہوتے ہیں، جہاں حلوہ ہوتا ہے وہاں مولوی ہوتے ہیں، جہاں بکرے ہوتے ہیں وہاں مولوی ہوتے ہیں۔ یہ تمام نظام ہمارے لیے ہے، ہم دین کو کمزور کر چکے ہیں، ہمارے مقتدی بھی یہ کہتے ہیں، ہم بھی یہ کہتے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں آج رزق قوت نہیں ہے، یہ رزق عیاشی ہے۔ پھر میرے نبی اور آگے بڑھے، میرے نبی نے دیکھا کچھ لوگ ہیں
بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پیٹ ہیں چمک رہے ہیں، بالکل بالکل شیشہ ہے، شیشہ ہے۔ جیسے آپ چڑیا گھر میں جاتے ہیں نا، چڑیا گھر میں شیشے ہیں، شیشوں میں سانپ ہیں، شیشوں میں اژدہا ہیں، شیشوں میں بڑی بڑی چیزیں ہیں، اس طرح ان کے پیٹ میں اژدہا ناچ رہے ہیں، اژدہا ناچ رہے ہیں، اژدہا ناچ رہے ہیں، سانپ ناچ رہے ہیں۔ جھوٹ نہیں ہے، اللہ کی قسم کوئی جھوٹ نہیں ہے اس پر، یہ میرے نبی کی زبان مبارک بھی ہے، میرے نبی کی آنکھ مبارک بھی ہے، میرے نبی کی معراج مبارک بھی ہے، میرے نبی کا رفیق ہم سفر جبرائیل امین ہے، وہ بھی نورانیت ہے، کوئی جھوٹ نہیں، کوئی جھوٹ نہیں۔ جس نے بھی اپنے بینک میں سیونگ اکاؤنٹ رکھ کر سود کھا رہا ہے، توبہ کر لے، توبہ کر لے، توبہ کر لے، ورنہ اللہ چٹک کے مار دیں گے، ورنہ میرا اللہ تباہ و برباد کر دے گا۔ اللہ نے اعلان جنگ کر دیا ہے، اعلان جنگ کر دیا ہے، اگر یہ باز نہیں آتے ان سے کہہ دو اللہ نے اعلان جنگ کر دیا ہے۔ سود والے انسان سے اللہ کا اعلان جنگ ہے، سود والے اعلان سے اللہ کا اعلان جنگ ہے۔ مشرک آئے تو رب نے کہا مجاہد اتر جائیں، منافق آئے رب نے کہا مجاہد اتر جاؤ، کافر آئے رب نے کہا مجاہد اتر جاؤ۔ بدر کا میدان سج گیا، مجاہدین آ جائیں، حیدر کا میدان سج گیا، تبوک کا میدان سج گیا، احد کا میدان سج گیا۔ اللہ نے کہا جاؤ جہاد کرو، جاؤ جہاد کرو، جاؤ جہاد کرو، جاؤ شہادتیں پیش کرو۔ مگر جب سود کا میدان سجاؤ گے، سود کا میدان سجاؤ گے، اللہ نے کسی مجاہد جماعت سے نہیں کہا کہ تم جہاد کرو۔ اللہ کہتے ہیں ان کا میرے ساتھ اب اعلان جنگ ہے، اب ان کا رب ان کے مقابل میں آئے گا اور ان کا رب ان کے مقابلے میں ان کو تباہ کرے گا۔ آج معراج ہے، آج معراج ہے، تم نے اپنے بچوں کو یہ دعوت دے دی کہ معراج میں پٹاخے چلا لو، شرلیاں چلا لو، 100 روپیہ تم نے بچوں کو دے دیا، مگر معراج تمہیں بتا رہی کہ میرے نبی جب یہاں سے آگے بڑھے ہیں، آپ نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ شیشوں کی طرح ان کے پیٹ چمک رہے ہیں، اندر ان کے اژدہا ہیں، اندر ان کے سانپ ہیں، اندر ان کو ڈنگ پڑ رہے ہیں، یہ ہائے ہائے کر رہے ہیں، چیخیں مار رہے ہیں۔ جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ سودی لوگ ہیں، یہ سودی لوگ ہیں۔ پہلے ایک بینک ہوتا تھا، اب 50 بینک ہیں۔ پہلے بینک میں جا کے تم منتیں کرتے تھے سود کے لیے، اب عورتیں آ گئی، ورکر بن کر آ گئی، تمہیں کالیں آتی ہیں، تمہیں آفرز کی جاتی ہے، تمہیں فلاں چیز کی جاتی ہے، ادھر سے حکومتیں آتی ہیں، تمہیں 5% پر مکان دے رہی ہیں، اس پر تمہارا 20 لاکھ لگے، 30 لاکھ لگے، وہ 5% پر تمہیں دے رہے ہیں۔ تمہارا حلال بھی جب اس میں شامل ہوگا، یہ حرام، مکان حرام، بستر حرام، رہائش حرام، سوسائٹیاں حرام، حکومت کے تمام پلان حرام ہیں، اور ان سے اللہ کا اعلان جنگ ہے۔ اس میں کوئی حکمت نہیں، کوئی حکمت نہیں، کوئی حکمت نہیں، کوئی بچاؤ نہیں، کوئی بچاؤ نہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے، میں نے خود دیکھا ہے، میرے بالکل قریب میں، میرے بالکل پڑوس میں فیکٹری بند ہو گئی، تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، بالکل ویران ہو گئی۔ اربوں لوگوں کا رزق وابستہ ہوتا ہے دنیا میں، مگر سود ان سب کو اجاڑتا ہے، ان سب کو تباہ کرتا ہے، ان سب کو برباد کرتا ہے۔ تمہیں اللہ پہ یقین نہیں، تمہیں آج ان بینکوں کے لین دین پہ یقین ہے، تمہیں حکومت کی پالیسیوں پہ یقین ہے۔ النصیب یصیب ولو کان تحت الجبلین وغیر النصیب لا یصیب ولو کان بین الشفتین۔ تمہارا نصیب تمہیں ملے گا، اگر 2 پہاڑوں میں بھی ہے وہ تمہیں ملے گا۔ وغیر النصیب لا یصیب ولو کان بین الشفتین، اور جو تمہارا نصیب نہیں ہوتا نا، وہ کبھی کبھی مٹن قورمہ ہوتا ہے نا، لوگ بڑا شوق رکھتے ہیں آج کل کہ جناب مٹن ہونا چاہیے، بیف ہونا چاہیے ہے، اور وہ بڑی خوبصورت بوٹی اٹھاتا ہے بندہ جو اس کی من پسند ہوتی ہے، بوٹی بھی ایک ہی ہوتی ہے، بوٹی ایک ہی ہوتی ہے، بڑی چاہت سے اس کو اٹھاتا ہے، پھر اپنے ذہن کو تیار کرتا ہے، پھر اپنے چسکے کو تیار کرتا ہے، پھر اپنے ذائقے کو تیار کرتا ہے، اور وہ جس ٹائم اس کے ہونٹوں کو لگتی ہے تو اچانک ہاتھ کانپتا ہے اور وہ بوٹی جا کے نیچے گرتی ہے، بوٹی جا کے نیچے گرتی ہے۔ وغیر النصیب لا یصیب ولو کان بین الشفتین، جو تمہیں نہیں ملنا وہ نہیں ملنا، جو نہیں ملنا وہ نہیں ملنا، جو نہیں ملنا وہ نہیں ملنا، اگرچہ تمہارے 2 ہونٹوں کے درمیان ہو تو گر جائے گا، تو گر جائے گا، تو گر جائے گا۔ یہ یقین رکھو اللہ رزاق ہے، اللہ کو رزق دینے میں، رزق کھلانے میں خوشی ہوتی ہے۔ اللہ پسند کرتے ہیں جب اس کا بندہ کوئی لقمہ نیچے اتارے تو اللہ خوش ہوتے ہیں، جب پانی کا گھونٹ نیچے اتر جائے تو اللہ خوش ہوتے ہیں، جب کوئی غذا نیچے اتر جائے تو اللہ خوش ہوتے ہیں۔ جو ماں ہوتی ہے نا، ماں
ماں بھی اپنے بیٹے کو دیکھتی ہے، جب اس کا بیٹا لقما کر کھا جاتا ہے ایک لقمہ تو ماں بھی اندر سے خوش ہو رہی ہوتی ہے، ماں بھی اندر سے، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اللہ بھی خوش ہوتے ہیں۔ سودیوں کی سزا، سودیوں کی سزا، آگے میرے نبی بڑھے، ایک آدمی ہے، اس کو بہترین روسٹ کر کے گوشت اور کڑھائیاں پیش کی جا رہی ہیں، اور دوسری طرف بدبودار گوشت، گندا گوشت، بدبودار گوشت، گندا گوشت، وہ بار بار بدبودار کو کھا رہا ہے، بار بار بدبودار کو کھا رہا ہے۔ میرے نبی نے پوچھا جبرائیل یہ کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ اس کی حلال بیوی تھی، اسے چھوڑ کے حرام اور زنا پہ آیا، حرام اور زنا پہ آیا، حرام اور زنا پہ آیا۔ میرے نبی نے فرمایا جوان طبقے سے کہ جب بازار میں کسی عورت پہ تمہارا دل خراب ہونے لگے فوراً اپنی حلال بیوی کے پاس آؤ اور اپنی ضرورت پوری کرو۔ اللہ کی قسم حیث شئتم، جب تم چاہو، جب تم چاہو۔ اللہ چاہتے نا میاں اور بیوی کی زوجیت کی زندگی 1 گھنٹہ رکھتے، 10 منٹ رکھ دیتے، 5 منٹ رکھ دیتے، 2 گھنٹے رکھتے، 2 گھنٹے رکھتے، 3 گھنٹے رکھتے، مگر اللہ نے کیا کہا؟ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفی عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم۔ جب چاہو اپنی حلال بیوی کے پاس آ جاؤ، دن ہو یا رات ہو، دن ہو یا رات ہو، شکر ادا کرو، شکر ادا کرو۔ پہلی امتوں میں روزہ جو ہے، روزہ اگر وہ مغرب کے ٹائم کھا لیتے تھے نا رات کو، اگلے دن مغرب تک اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتے تھے، نہیں جا سکتے تھے۔ تمہیں اللہ نے روزے کی حالت میں بھی اجازت دے دی، روزے کی حالت میں بھی اجازت دے دی۔ اتنی سہولت، اتنی اجازت، اتنی نرمی، اتنی شفقت، اتنا نظام اسلام، اس کے باوجود حلال بیوی کو چھوڑ کر حرام پہ چل رہے ہو، حرام پہ چل رہے ہو۔ اور حرام میں کیا ہے؟ گناہ، حرام میں کیا ہے؟ زنا، حرام میں کیا ہے؟ جہنم، حرام میں کیا ہے؟ تباہی، حرام میں کیا ہے؟ ایڈز جیسی بیماریاں، ایڈز جیسی بیماریاں، تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ بڑے بڑے حکمران حرام میں تھے، اللہ نے ایڈز لگائی، ایڈز لگائی اور ساری دنیا کو دکھایا ہے، اللہ نے ان کو تباہ کیا ہے، برباد کیا ہے، سب کے سامنے کیا ہے، سب کے سامنے کیا ہے، دنیا میں کیا ہے، نقد سزائیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا نکاح کے وقت میاں اپنی بیوی کو سامنے بٹھائے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو کہے کہ میں اپنی موت تک اپنی شرمگاہ کو انشاءاللہ بچاؤں گا تیرے ذریعے، اور بیوی اپنے خامد سے کہے کہ میں بھی اپنی موت تک اپنی شرمگاہ کو انشاءاللہ بچاؤں گی تیرے ذریعے، تو میرے لیے میں تیرے لیے، تو میرے لیے میں تیرے لیے۔ اللہ نے کتنا پیارا لفظ استعمال کیا ہے، ہن لباس لکم، ہن لباس لکم، وہ تمہارا لباس ہیں، تم ان کا لباس ہو۔ پھر میرے نبی اور آگے چلے، اور آگے چلے، حلال بیویاں حلال ہوتی ہیں، حلال بیویاں حلال ہوتی ہیں، ان کی طرف آؤ گے تو اللہ کی رحمت بھی آئے گی، نیک اولاد بھی آئے گی، صحابہ جیسی اولادیں ہوں گی، کتب جیسی اولادیں ہوں گی، غوث جیسی اولادیں ہوں گی، ابدال جیسی اولادیں ہوں گی۔ اور اگر گندا طبقہ ہوگا پھر گلوکار بنیں گے، اداکار بنیں گے، رقصا بنیں گے، ملک کو ناپاک کریں گے، معاشرے کو تباہ کریں گے، ہر چیز کو برباد کریں گے۔ پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے جا رہے ہیں، ایک آدمی ہے لکڑیوں کا گٹھا اٹھا رہا ہے، وہ گرتا ہے، پھر اٹھاتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر اس سے بڑا اٹھاتا ہے، وہ بھی گرتا ہے، اس سے بڑا اٹھاتا ہے، وہ بھی گرتا ہے۔ میرے نبی پوچھتے ہیں یہ کون بے وقوف آدمی ہے، چھوٹا لکڑی کا گٹھا اٹھا نہیں سکتا، بڑا اٹھاتا جا رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا امانت میں بددیانتی کرنے والا ہے، امانت میں بددیانتی کرنے والا ہے، لوگوں سے وعدے کر کے توڑنے والا ہے۔ آج اگر قرضہ لیتے ہیں نا، قرضہ، پہلی نیت یہی ہوتی ہے کہ یار 6 مہینے کا کہہ دو 6 سال میں دے دیں گے۔ اس پر یہ قسم ہے کہ جب تمہاری نیت ہوگی قرض اتارنے کی، اللہ کی قسم تم 10 دن کا کہو گے اللہ 5 دن میں اتاریں گے۔ لوگ بددیانت ہو چکے ہیں، لوگ بددیانت ہو چکے ہیں۔ پارٹنرشپ یہ بھی آج کاروبار میں تباہی کا ذریعہ بن رہی ہے، دھوکہ دہی کی بنیاد پہ، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو قرضہ دینا، قرضہ لینا، اور اپنے سکے بھائیوں کو قرضہ لینا، قرضہ دینا، پھر نہ لکھنا، اور چلو یار خیر ہے تم اپنے ہی تو بندے ہو۔ قرآن نے سب سے بڑی جو آیت بیان فرمائی ہے سورۃ البقرہ میں، اس کو آیت دین کہا جاتا ہے، اور اس میں سب سے بڑا زور یہ دیا ہے کہ تم نے اسٹامپ لکھوانا ہے، منشی لانا ہے، گواہ بنانے ہیں، اس کے خرچ پہ تم نے دینے ہیں۔ اگر تمہیں مرد گواہ نہیں ملتے بیچ میں عورتوں کو شامل کرو، مگر گواہی ضرور ڈالو، گواہی ضرور ڈالو،
گواہی ضرور ڈالو. یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام زندگی ہے، سب سے بڑی آیت دین ہے. تو یہ وہ لوگ تھے جو بددیانتی کرتے تھے. پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے بڑھے ہیں. آپ نے دیکھا ہے عورتیں ہیں، عورتیں ان کو لٹایا جا رہا ہے اور ان کے کوڑے مارے جا رہے ہیں، ان کو کوڑے مارے جا رہے ہیں، اور پھر وہ چیخیں نکالتی ہیں، چیخیں نکالتی ہیں. پھر پستان کے بل زنجیروں سے ان کو جہنم میں لٹکایا جاتا ہے. یہ میرے نبی نے دیکھ کر پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ فرمایا جو زانیہ تھی، حرام کے بچے جنتی تھی اور ان کو قتل کر دیتی تھی یا بوری میں ڈال کے غائب کر دیتی تھی، پھر اپنے اس جرم کو آگے چلاتی رہتی تھی، آگے چلاتی رہتی تھی. تو سود والوں کی سزائیں اللہ نے میرے نبی کو آنکھوں سے دکھائی ہیں. پھر میرے نبی کے پاس 2 پیالے لائے گئے، ایک میں شراب ایک میں دودھ، ایک میں شراب ایک میں دودھ. اللہ کے نبی کو کہا یا رسول اللہ دونوں میں سے جس کو چاہیں آپ پسند کر لیں. میرے نبی نے دودھ کا پیالہ لیا. پھر نبی پاک کو بتایا گیا لو اخذت الخمر غوت امتک، یا رسول اللہ اگر آپ شراب کا پیالہ پکڑ لیتے آپ کی امت تباہ ہو جاتی، آپ کی امت برباد ہو جاتی، آپ کی امت ہلاک ہو جاتی. شراب پہلے جائز تھی، پہلے جائز تھی، مگر اس میں کئی صحابہ ہیں جو جائز ہوتے ہوئے بھی کبھی اس کو استعمال نہیں کرتے تھے. ان میں ایک نام سب سے بڑا سیدنا صدیق اکبر کا ہے، جو جاہلیت کے دور میں بھی شراب سے دور رہا کرتے تھے. بعد میں شراب حرام کر دی گئی، آہستہ آہستہ حرام کر دی گئی، اور آج کی شراب حرام ہے. جہاں پہ یہ جاتا ہے نظام کو برباد کر دیتا ہے. پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے. ایک نوجوان حسین دوشیزہ لڑکی بن کر سامنے آئی. اللہ کے نبی نے دائیں طرف چہرہ پھیر دیا. پھر آپ آگے بڑھتے رہے تو وہ بوڑھی آئی، بوڑھی بن کے جس کی طرف دیکھنے کا دل بھی نہیں کرتا. پھر میرے نبی نے پوچھا یہ کیا قصہ ہے؟ فرمایا یہ دنیا کا ظاہر ہے جو دوشیزہ بن کر آپ کو دکھا رہی تھی. ہر بندہ اس کی پلٹ میں آ رہا ہے، ہر بندہ. اور حقیقت یہ بوڑھی عورت جو کسی کام کاج کی نہیں، اس طرح یہ دنیا بھی کسی کام کاج کی نہیں. بھاگ نکلو، آہستہ آہستہ کراس کرو. راستے آپ کے گزر چکے ہیں، کسی کی 40 سال کا راستہ گزر گیا ہے، کسی کا 30 سال کا راستہ گزر گیا ہے، کسی کا 50 کا گزر گیا ہے، کسی کا 60 کا گزرا ہے، کسی کا 2 سال کا راستہ ہے، کسی کا 1 سال کا راستہ ہے، کسی کا 1 دن کا راستہ ہے. کوئی پیٹ میں اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے. دنیا دھوکے باز، دنیا فراڈ، دنیا انسان کی آنکھوں میں جھونک. اس لیے میرے نبی نے فرمایا اللہ نے مجھے دنیا کی ظاہری زینت سے بچایا ہے، آخرت مجھے اللہ نے سمجھائی ہے. معراج النبوی آپ کو نماز کی طرف لا رہی ہے، معراج النبوی آپ کو زکوٰۃ کی طرف لا رہی ہے. میرے نبی نے جب دیکھا کہ کچھ لوگ لکڑیاں کھا رہے ہیں، گھاس کھا رہے ہیں، کانٹے بھی کھا رہے ہیں، آپ نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ فرمایا زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. 1 کروڑ پہ 2.5 لاکھ تم نے دینا ہے. یہ سنت نہیں ہے، واجب نہیں ہے، فرض کفایہ نہیں ہے، فرض عین ہے. زکوٰۃ فرض عین ہے، اور بچیوں کی وراثت اور بچوں کی وراثت بھی فرض عین ہے. اس کو لوگ فرض سمجھتے ہی نہیں ہے. زکوٰۃ نکالو. نبی نے فرمایا بیماریاں آ جائیں تو صدقے سے دور کرو، دولت آ جائے تو زکوٰۃ سے پاک کرو. زکوٰۃ دو مال میں ترقی ہوگی. زکوٰۃ دو بیماری نہیں آئے گی. زکوٰۃ دو گھر میں لڑائی نہیں آئے گی. زکوٰۃ دو تو تمہارے یہ دینی مدرسے اور یہ تمام چیزیں انشاءاللہ بعزت رہیں گے، اور ہمیں کافروں سے امداد مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ ہمارے زرخیز مسائل کو فرمائے گا. پھر میرے نبی نے اس رات میں جو امامت کروائی تو تمام مقتدی اللہ نے پہلے بلا کے کھڑے کیے. پھر میرے نبی آگے تشریف لائے. مسجدوں میں نا بعض انتظامیہ چودھری بن جاتی ہے. امام بیچارہ آدھا منٹ لیٹ ہو جائے نا، 1 منٹ، وہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ بالکل ادب کے خلاف ہے. اگر امام ممبر کی طرف سے آئے تو آپ نے امام کو دیکھ کر کھڑے ہونا ہے. اگر امام آپ کے پیچھے سے کراس کر کے مصلی پہ آ رہا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ جس بندے کے پاس سے وہ گزرے وہ بندہ فوراً کھڑا ہو جائے. جس بندے کے پاس سے وہ گزرے ہیں جی. تو اب مسجدوں میں کیا ہوتا ہے، اچھا جی 2 منٹ ہو گئے نہیں آیا بیچارہ، کیا پتا اس کا وضو ٹوٹ گیا ہو، کوئی بے وضو نماز تو نہیں پڑھانی نا اس نے آپ کو. اب کیا ہوتا ہے، کھڑے ہو جاتے ہیں، یار دیکھنا ذرا مولوی صاحب نہیں آئے، دیکھنا یار امام صاحب نہیں آئے. اور بھائی سموسے لینے دودھ لینے جاؤ تو 20 بندوں کی لائن تمہیں برداشت ہو جاتی ہے.
اور یہاں امام کبھی لیٹ ہو جائے تو تمہیں برداشت نہیں ہوتا؟ نبی پاک سے پہلے تمام نبیوں کو لایا گیا، آدم سے عیسیٰ تک تمام نبی بیت المقدس میں جمع کیے گئے، پھر میرے نبی کائنات نے اوپر سے تشریف لائے، پھر اذان ہوئی، پھر میرے نبی نے نماز پڑھی، ساری دنیا کو یہ اعلان بھی بتا دیا گیا ہے۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں آپ کے اپنے سارے معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ تو امام لیٹ ہو سکتا ہے، کبھی اس پہ غسل فرض ہو جاتا ہے، وہ بیچارہ غسل کر رہا ہوتا ہے، 3 منٹ لیٹ ہوتا ہے، کمیٹی والے کہتے ہیں امام صاحب کو فارغ کر دو، ٹھیک ہے جی فارغ ہو گئے۔ کبھی بیچارے کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو کرنے جا رہا ہے، لیٹ ہو گیا ہے، چلو جی مولوی صاحب کو فارغ کر دو۔ یہ تم سب کا امام ہے، کوئی چوکیدار نہیں ہے، کوئی ملازم نہیں ہے۔ آج تمہارے تمام آفیسر اس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ تو دنیا کی شریعت اور معراج آپ کو یہ بتاتی ہے کہ مقتدی تمام پہلے حاضر ہو جائیں اور امام بعد میں آئے۔ اب یہاں کیا ہوتا ہے، جمعے میں 50 بندہ بیٹھا ہوتا ہے، امام صاحب کو آنا پڑتا ہے، کبھی خالی ہوتا ہے، امام صاحب کو پھر بھی آنا پڑتا ہے۔ معاشرے نے یہ بتایا مولوی وقت پہ آئے، باقی ہم چودھری ہیں، ہم جس وقت مرضی آ جائیں۔ نہیں، مقتدی پہلے، امام بعد میں، انبیاء پہلے، نبی الانبیاء خاتم الرسل سب سے بعد میں تشریف لائے۔ آپ کا مصلی سجایا گیا، نماز کھڑی ہو گئی، آپ نے یہ نماز پڑھائی، اور اس قرآن سے پوری دنیا کے تمام انبیاء جو آنے والے تھے ان کو قرآن کے نور سے منور کیا ہے۔ اللہ ہمیں معراج کی پاسداری اپنے نیک اعمال کے ذریعے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔